اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ثروت اعجاز قادری صاحب کی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ثروت اعجاز قادری صاحب جو ہیں ان کو ان کی شورا نے نااہل کر دیا، یعنی بغاوت کا اعلان کر دیا۔ یہ بغاوت جو مجھے نظر آ رہی ہے، یہ بغاوت اس وقت ہو رہی ہے جب تحریک لبیک پاکستان کا اتحاد چل رہا تھا مختلف جماعتوں سے۔ یہ اس دوران بغاوت کا ہونا، یہ تھوڑا آپ اپنے مائنڈ سے سوچئے۔ دوسرا جو نقطہ ہے، یہ میں اپنی ذاتی سوچ سے جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ وہ آپ اس بات سے ایگری ہوں یا نہ ہوں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، وہ آپ کی اپنی رائے ہے، لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ آپ کے ساتھ میں بیان کروں گا۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ اس وقت عمران خان کے جس طرح انگینسٹ جا چکی ہے، یا عمران خان جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے انگینسٹ جا چکا ہے، وہ تمام چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پارٹی، جس پارٹی کا سربراہ، جو لیڈر، جو شخصیت، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، سیکولر ہو، چاہے وہ لبرل ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، اگر وہ عمران خان کی طرف جھکاؤ کرتے ہیں یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے یعنی فرمان کے مطابق نہیں چلتے، ہم تحریک لبیک پاکستان کی بات نہیں کر رہے، ہم دوسروں کی بات کر رہے ہیں، جو عمران خان کو ایک پاکستان کے اندر ایک آیت اللہ خمینی بنا کر، یعنی وہ آیت اللہ خمینی یار اس نے انقلاب جو 1979 کے اندر برپا کیا تھا، اس حوالے سے سپریم لیڈر جس کو کہتے ہیں، یہ میرے ذہن میں نہیں آیا، یعنی یہ پاکستان کا سپریم لیڈر بنانا چاہتے تھے، وہ لبرل، سیکولر، یہ سارے لوگ، کہ عمران خان جو وہ پاکستان کا آیت اللہ خمینی یعنی سپریم لیڈر ہے، وہ فوج سے بھی بڑا، یعنی وہ بری سے بھی بڑا، بری فوج، پھر پاک فضائیہ اس سے بھی بڑا، پھر چیف جسٹس اس سے بھی بڑا، پھر آرمی چیف اس سے بھی بڑا، پھر نیویل یعنی نیوی اس سے بھی بڑا، یہ ان لوگوں کا ذہن تھا۔ تو ان لوگوں کو کہا گیا کہ یہ دیکھیں، یہ آیت اللہ خمینی میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، لہذا آپ اپنی سوچ کو بدلیے، آپ اس کے ساتھ جو کھڑے کندھا سے کندھا ملا کر، یہ آپ کوئی ملک کی خدمت نہیں بلکہ آپ ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، لہذا آپ کیا کریں، اس سے تھوڑا پیچھے ہٹیں۔ یہ آپ سے کیا ہوگی، چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، لیکن ایسا ثروت اعجاز قادری صاحب کی طرف سے جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو دے کر، جس طرح آرمی کے اہم ترین تنصیبات پر نشانہ بنایا گیا، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ہٹ کیا گیا، شہداء کے قبروں کو اکھاڑا گیا، ان کی یادگاروں کو اکھاڑا گیا، یہ تمام چیزیں تحریک انصاف نے کی۔ پھر اس کے باوجود جو لوگ اس کی سپورٹ میں کھڑے تھے، جو اس کے ساتھ کھڑے تھے، ان لوگوں کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ دیکھو بھائی، آپ ان سے سائڈ پر ہو جائے، لیکن یہ پھر بھی اسی پلر کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، جس طرح جو پلر جو ہوتا ہے نا، وہ چھپر کو سہارا دے کر کھڑا ہوتا ہے اور ان پر جو ہے نا وہ چھپر ہوتا ہے۔ تو ثروت اعجاز قادری صاحب یہ وہ پلر کا کردار ادا کر رہے تھے، ان پر چھپر عمران خان بنے ہوئے تھے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے پھر جو پلر تھا، اس پلر کو توڑا، جب پلر کو توڑا ایسے سمجھ لیں، پھر وہ چھپر بھی دھڑام سے جو ہے نا وہ نیچے گرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان یہ جدوجہد کر رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے اتحاد میں ثروت اعجاز قادری صاحب ایک رکاوٹ بن رہے ہوں، اور ان کی مجلس شورا کے جو اراکین تھے، جو ان کی اکثریت تھی، وہ کیا کرنا چاہتے تھے، وہ ثروت اعجاز قادری صاحب کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ ساتھ دیکھیے، وہ ہمارے مسلک کی جماعت ہے، ہمارا ان سے نظریہ ملتا ہے، ہمارے عقائد ایک جیسے ہیں، ہمارے نظریات ایک جیسے، ہم عمران خان کے طرف جھکاؤ کرنے کے، اگر ہم ادھر جھکاؤ کر لیں، جھکاؤ سے مراد اتحاد، اگر ہم ادھر اتحاد کر لیں، ایک تو ہمیں بھی باحثیت ذاتی طور پر ایک فائدہ پہنچے گا، دوسرا تحریک لبیک پاکستان کی طاقت میں بھی اضافہ ہوگا، اور عوام کے اندر ہماری مقبولیت کا گراف بھی چڑھے گا، یعنی اوپر آئے گا، اپ ہوگا۔ تو اس پر ثروت اعجاز قادری صاحب رکاوٹ بنے ہوئے تھے یا رکاوٹ بن رہے تھے، جس کی بنیاد پر
جب ان تمام چیزوں کو دیکھا گیا تو پھر یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کسی بھی صورت یہ اتحاد میں جو لوگ رکاوٹیں بن رہے ہیں، روڑے اٹکا رہے ہیں، ان کو ہی کیا کیا جائے، وہ سائڈ لائن لگا دیا جائے۔ اور پھر اسی طرح کیا ہو سکتا ہے کہ سائڈ لائن لگا دیا گیا ثروت اعجاز قادری صاحب کو۔ تو بہت سے لوگ ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کیا تحریک لبیک پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی بغاوت ہو سکتی ہے؟ ناظرین یاد رکھیے، تحریک لبیک پاکستان سعد رضوی ہے، سعد رضوی تحریک لبیک پاکستان ہے۔ یہ آج اپنے ذہن کو کھول لیں، یہ تمام چیزیں اپنے آج ذہن میں آپ بٹھا لیں۔ ایک مرتبہ پھر میں یہ فکرہ، یہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں، رپیٹ کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ کو سمجھ آ جائے کہ ٹی ایل پی یعنی جو لوگ یہ اس خدشات کا اظہار کریں کہ کیا کل کو ٹی ایل پی کے اندر بھی اس طرح سے بغاوت ہو سکتی ہے، مجلس شورا وغیرہ کر سکتی ہے، تو آپ سب لوگ سن لیں، یہ انفارمیشن والی میں بات کر رہا ہوں کہ سعد رضوی تحریک لبیک ہے اور تحریک لبیک سعد رضوی ہے۔ یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ سعد رضوی کو پوری مجلس شورا چھوڑ جائے، اس کو فرق نہیں پڑنا، کیونکہ اس کے ساتھ وہ عوام ہے، عوام یعنی سعد رضوی کی جو جڑیں ہیں نا، جڑیں ایسے سمجھ لیں ایک درخت کو، کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ درخت اس صورت میں مضبوط ہوتا ہے اور بڑے بڑے جو طوفان آتے ہیں وہ طوفان اس درخت کو اکھیڑ نہیں سکتے، گرا نہیں سکتے، کیونکہ اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ نیچے گہری ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ طوفان اس سے ٹکرا کر یعنی گزر جاتا ہے، اور وہ درخت بھی طوفان سے ٹکرا جاتا ہے لیکن وہ گرتا نہیں۔ اور یہی وجہ کہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب ایک سیاسی، مذہبی، پولیٹیکل درخت کی مانند ہے، اور یہ درخت اور اس کی جو جڑیں ہیں وہ گہری ہیں، وہ مضبوط ہے۔ کہاں مضبوط ہے؟ وہ عوام کے اندر مضبوط ہے، وہ اپنے کارکنان کے سینوں میں مضبوط ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اپنے اس نظریے کے اوپر کھڑے ہیں، انہوں نے نظریے کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، انہوں نے نظریہ فروخت نہیں کیا، انہوں نے نظریہ بیچا نہیں، بلکہ یہ اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے رہے، جس کی بنیاد پر ناظرین کیا ہوا کہ ان کی جو جڑیں تھیں وہ مزید جو ہے نا وہ گہری بھی ہوئیں، مضبوط بھی ہوئیں، اور اس طرح سے ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا تحریک لبیک پاکستان درخت بن چکی ہے۔ ہاں کوئی کل کو یعنی آج ہم جب یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کوئی 5 سال بعد کھڑا ہو جاتا ہے یا کوئی 10 سال بعد کھڑا ہو جاتا ہے، وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کتنی تحریک لبیک پاکستان میں ایکسچینج آیا، یعنی تبدیلی آئی، لیڈر میں کتنی تبدیلی آئی، مجلس شورا میں کتنی تبدیلی آئی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا۔ لیکن جو اب سوال اٹھا رہے ہیں تو ان کے لیے یہی عرض ہے کہ آپ اپنی سوچ کو نکالیے، ثروت اعجاز قادری صاحب کو دیکھ لیں، ان کے نظریات کہاں کھڑے تھے، ان کے مجلس شورا کے اراکین کہاں کھڑے تھے، اور ان کے کارکنان کہاں کھڑے تھے۔ دوسری طرف سے آپ تحریک لبیک پاکستان کو دیکھ لیں کہ ان کا لیڈر کہاں کھڑا تھا، ان کی شورا کہاں کھڑی تھی، ان کے کارکنان کہاں کھڑے تھے، ان کا نظریہ کیا تھا۔ یہی چیزیں آپ کو ایک منٹ کے اندر جو ہے نا وہ واضح طور پر نظر آ جائیں گی کہ سعد رضوی تھا جیل میں، شورا تھی جیل میں، کارکنان تھے جیل میں۔ سب سے پہلے کون رہا ہوئے؟ سب سے پہلے رہا ہوئے کارکنان، پھر رہا ہوئے شورا کے اراکین، پھر آخر میں کون رہا ہوتا ہے؟ آخر میں جو شخصیت رہا ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے سعد رضوی۔ تو پھر مجھے آپ بتائیے، آپ بہت ہی ذہین لوگ ہیں، بہت ہی سمجھدار لوگ ہیں، بہت ہی لائق لوگ ہیں، تو پھر بتائیے کہ جب ایک شخص اتنی اپنا سب کچھ، اپنا ایک قسم کی عزت یعنی یار جیل میں جانا، اور پھر ان کی چادر و چار دیواری کا جس طرح سے تقدس پامال کیا گیا، سب کچھ قربان کیا انہوں نے حضور کے نام پر، لیکن دھوکہ نہیں کیا، وہ عمران خان سے ہاتھ ملائے نہیں، انہوں نے شہباز شریف سے ہاتھ نہیں ملایا، بلکہ انہوں نے ہاتھ ملایا، اپنے نظریے سے ملایا، اپنے کارکنان سے ملایا، اپنی عوام سے ملایا، جس کی بنیاد پر وہ آج بھی کھڑے ہیں اور ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ یہ ناظرین اہم ترین اپڈیٹ تھی
جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دو میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.